وعلیکم رحمۃ اللہ۔ آصف بھائی، آپ نے ایک شیعہ مقرر کی ویڈیو بھیجی ہے تقلید کے حوالے سے۔ عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیے، اہل تشیع اور اہل دیوبند اور اہل بریلویہ کیسے تقلید کے معاملے میں ایک پیج پر ہیں اور ایک ہی روٹ پر موجود ہیں۔ ان مقلدوں کا، دیوبندی بریلوی مقلدوں کا بھی یہی کہنا ہے، اور اسی طرح اندر باہر سے کالے ان ایرانی غیر ایرانی مقلدوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ تقلید بنا کوئی چارہ نہیں ہے، تقلید سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، اب چاہے وہ تقلید عالم کی کرے یا جاہل کی کرے وغیرہ وغیرہ۔ اور تقلید کے اوپر دلیل دی کہ کسی کی بات کو مان لینا، کسی نے آپ کو کہا کہ تقلید نہیں کرنی تو آپ نے تقلید چھوڑ دی، یہی تو اس کی تقلید ہے۔ اور جاہل مجمع نے کہا واہ واہ، بلے بلے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ صرف مداری پن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں ہمارے سامنے اندر باہر سے کالا یہ شیعہ موجود ہے، اسی طرح کے جو ہے وہ گھڑنتوتات الیاس گمن اینڈ پارٹی پیش کرتی ہے۔ اب یہ دلیل دی ہے تقلید کرنے پر، تو پہلی بات تو یہاں یہ ہے کہ کسی کی بات کو مان لینا یہ تقلید نہیں ہوا کرتا۔ اگر یہ تقلید ہے تو پھر جو ائمہ ہیں شیعہ کے نزدیک، ان کے بقول ائمہ معصومین اور اہل سنت خود کو کہلوانے یا دعویٰ کرنے والے یہ لوگ دیوبندیہ بریلویہ، ان کے ہاں جو ہے وہ، یا اہل سنت کے ہاں ائمہ اربع اور اس کے علاوہ بھی عام طور پر ائمہ اربع ہی کی تقلید کا دعویٰ کیا جاتا ہے، تو پھر تو وہ مجتہدین بھی مقلد ہی تھے۔ شیعوں کے نزدیک چاہے ائمہ معصومین ہوں، ان کے 11 امام اور 12ویں غار والے ڈرپوک چھپے ہوئے امام سمیت، تو اہل تشیع کے ہاں وہ ائمہ معصومین اور ان دیوبندیوں بریلویوں وغیرہ کے ہاں جو ہے وہ ائمہ اربع۔ اگر کسی کی بات کو مان لینا یہ تقلید ہے، پھر تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ مقلد ہیں۔ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تو غار میں چھپا 12واں امام بھی مقلد ہے، پھر تو امام حضرت حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، امام حضرت حسن بن علی، حضرت حسن بن جو ہے وہ علی اور حسین بن علی اور علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ مجمعین، پھر تو یہ سب کے سب مقلد ہوئے۔ اگر کسی کی بات کو مان لینا یہ تقلید ہے، نعوذ باللہ، پھر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقلد ہیں کہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں اقرا، پیغمبر جبریل سے سن لیتا ہے اور پڑھ لیتا ہے۔ یہاں تو پھر کوئی بھی مقلد ہونے سے نہ بچا۔ بقول اس شیعہ کے کہ جیسے اس نے ایک قصہ سنایا، نوجوان آتا ہے اور نوجوان آ کر کہتا ہے کہ جب میں نے تقلید نہیں کرنی، تو یہ شیعہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ تقلید نہ کریں، اور کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ میں نے تقلید نہیں کرنی، تو کسی کے کہنے اور کسی کے منع کرنے پر نہ، تو نوجوان نے کہا کہ جی ہاں، تو شیعہ نے کہا یہی تو تقلید ہے۔ اگر یہ تقلید ہے کہ کسی کی بات کو مان لیا جائے، تو پھر تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مقلد، انہوں نے اپنے استاد کی بات کو مانا، پھر تو ائمہ اربع بھی مقلد ہوئے سارے کے سارے۔ پھر جو ہے وہ اہل تشیع کے جتنے امام ہیں، ان شیعوں کے بقول، ہمارے بقول نہیں، ان شیعوں کے بقول ائمہ معصومین، وہ تو پھر سب کے سب مقلد ہیں۔ انہوں نے باپ کی بات بھی مانی ہوگی، انہوں نے عالم کی بات بھی مانی ہوگی، اہل قرآن کی بات بھی مانی ہوگی، اہل تفسیر کی بات بھی مانی ہے، اہل تعویل کی بات بھی مانی ہے، اہل دین کی بات بھی مانی ہے، متقیین کی بات بھی مانی ہے، پھر تو وہ 12 امام بھی مقلد ہوئے۔ تو تقلید ہو کس کی رہی ہے؟ یہ پھر تقلید کس کی ہو رہی ہے؟ دنیا کو یہ درس دینا ان ایرانیوں، کالیوں، اندر باہر سے کالوں کا کہ جناب ان ائمہ معصومین کی اور اہل تشیع کے جو مفتیان ہیں ان کی تقلید کرنی ہے، تو وہ تو پھر آپ مقلد ہیں۔ مقلد کی تقلید کیسے کرے گا؟ تقلید بقول سبھی مقلدین کے، وہ چاہے دیوبندی بریلوی مقلد ہو یا شیعہ مقلد ہو، وہ 12 اماموں کے مقلد ہیں، یہاں 4 اماموں کی تقلید کا دعویٰ ہوتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ
ایک عامی نے مجتہد کی تقلید کرنی ہے، تو وہ جب مجتہد اپنے آپ میں مقلد ہے، جب وہی بذات خود مقلد ہے، تو ہم نے کس مجتہد کی تقلید کرنی ہے؟ دنیا میں پھر کوئی ایسا مجتہد ہے جو مقلد نہ ہو؟ ان کے بنائے گئے اصول کے مطابق کہ کسی کی بات مان لینا یہ تقلید ہے، پھر تو اے سے لے کر زیڈ تک، الف سے یا تک سارے کے سارے ہی مقلد بن گئے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نعوذ باللہ جبریل کو بھی مقلد بنا ڈالیں کہ جبریل نے اور ملائکہ نے اللہ کی بات مانی اور انبیاء نے جو ہے وہ ان جبریل کی بات کو مان لیا۔ آگے صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں یا ائمہ کرام رحمہ اللہ تعالی ہوں، سب اپنے سے اوپر والے کی بات مانتے جا رہے ہیں تو سب مقلد ہیں۔ تو یہ سوائے دھوکے اور فراڈ کے، جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تقلید ہے بغیر کسی دلیل کے کسی کی بات کو ایکسیپٹ کر لینا، مان لینا، یہ ہے تقلید۔ کسی کی پیروی کرنا، کسی کی بات مان لینا قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ تقلید نہیں ہے۔ اگر آپ کو تقلید سے منع کیا جاتا ہے تو دلیل کے ساتھ منع کیا جاتا ہے کہ تقلید نہیں کرنی۔ کیوں؟ اب اللہ کا قرآن ہم سب کو یہ بتاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ کیا کرو؟ اطاعت کرنی ہے۔ اب اولی الامر کون ہیں؟ اولی الامر علماء امت ہیں، فقہائے امت ہیں، اور اسی طرح ائمہ کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، یہ تمام لوگ، یہ لوگ اولی الامر ہیں۔ اسی طرح اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے حکمرانوں کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کیا گیا۔ ویسے اولی الامر حکمرانوں کے لیے ہے، لیکن ساتھ میں علماء امت بھی آ گئے۔ تو حکمران ہوں یا علماء امت ہوں، اولی الامر سے مراد حکمران اور اسی طرح علماء امت۔ تو کیا کرنا ہے؟ ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اب اطاعت کا درس تو ہے دلیل سے کہ اللہ کا قرآن بذات خود دلیل ہے۔ قرآن کو ماننا، جبریل کی بات کو ماننا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت اور وحی کی پیروی کرنا، یہ تو تقلید ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تو دلیل ہے، اور اتنی بڑی دلیل ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ ریزہ ریزہ، پارا پارا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ تو یہاں تو قرآن ہے اور قرآن بذات خود جو ہے وہ دلیل ہے، تو اس لیے اب تقلید نہیں کرنی، اس پر اللہ کے قرآن کی یہ آیت دلیل ہے۔ قرآن کی آیت نے اولو الامر ائمہ ہوں یا جو ہے وہ علماء ہوں، فقہا ہوں، محدثین ہوں یا پھر حکمران ہوں، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، اور یہی اللہ کے قرآن نے درس دیا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن سے یہ معلوم ہوا تقلید کوئی نہیں کرنی، اطاعت کرنی ہے۔ اگر تقلید کرنا ہوتا تو یہاں اطاعت کے ورڈ لے آنے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تا، کاف، لام، یا، دال، انہی میں سے کوئی الفاظ لے کر آتے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی، رسول کی اور علماء کی، ائمہ کی، فقہا کی جو ہے وہ تقلید کرو۔ تو تقلید پر سرے سے کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ جب ہم نے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر کہہ دیا تو تقلید کا تو یہاں سے ستیہ ناس ہو گیا، تقلید کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور پھر اس اطاعت پر بھی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے وہ غیر مشروط ہے، اور جو اولی الامر کی اطاعت ہے وہ مشروط ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اب کسی بات میں تنازع ہو جاتا ہے تو فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ عرش والے نے کرنا ہے، مدینے والے نے کرنا ہے۔ تنازع کی صورت میں اس تنازع کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے، اور وہاں سے جو فیصلہ ہو جائے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، مان لینا ہے، قبول کر لینا ہے، بقیہ کو چھوڑ دینا ہے۔ النساء پارہ نمبر 5۔